بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہاں پر حدیث دیکھ رہے تھے، جب اللہ کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے سینہ کھلنے کی علامت کیا ہے؟ یعنی کیسے سمجھا جائے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، کیسے سمجھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ آپ کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے بول کے؟ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ آپ کو دنیا پسند نہیں آئے گی، آپ دنیا کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دن اور رات آخرت کے بارے میں سوچیں گے، آخرت کی چاہت ہوگی، اللہ سے ملنے کی چاہت بڑھے گی، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اس کے طرف لپکیں گے۔ یعنی ہر چیز آپ اللہ کے لیے کرنا چاہیں گے، نہ کہ دنیا کے لیے کرنا چاہیں گے۔ تبھی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کا دل، آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ تو یہ چیز یہ حدیث بتاتی ہے ہمیں، یہ مسند احمد کی اور ابن کثیر کی یہ روایت ہے۔ اور اس کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے 125 کا؟ یعنی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اسی کو دیتا ہے جو سچائی کی تلاش کرتا ہے۔ جو کچھ میں یہاں پر بول رہی ہوں، اس کو غور سے سنے سبھی۔ یعنی یہ چیز ہمیں اپنے پر اپلائی کرنا ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں اپنے کو لگانا ہے، پرسنلی، ٹیک اٹ پرسنلی۔ یعنی اللہ کیا کہتا ہے؟ میں ہدایت اسی کو دیتا ہوں جو اس کی چاہت رکھتا ہے، یعنی سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسلام انسان کے دل کو خوشادہ کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے۔ اسلام کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل کو بڑا کرتا ہے اور ہمیں مطمئن کرتا ہے۔ وی آر سیٹسفائڈ واٹ ایور وی ہیو، جو کچھ ہمارے پاس، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وی آر سیٹسفائڈ۔ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ کاش کہ میرا پاس اتنا ہوتا، کاش کہ میرے پاس ایسا گھر ہوتا، کاش کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی۔ وہ ہوتا ہے نا، ہم ایسے دنیا کے چاہتوں میں اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ مطمئن ہونے کا تو چھوڑ دو، ہم اپنے کو ہمیشہ بیزی 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 رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دنیا کی چاہت میں یہ سب پانا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں اور کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں رہتے۔ تو یہ یہاں پر یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے انسان کو اسلام جو ہے یہ مطمئن کرتا ہے اور کس طرح سے خوش رہنا سکھاتا ہے۔ جو لوگ ضد اور تکبر میں رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دین جو ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ دین پر چلنا جیسے انگاروں پر چلنا ان کے لیے۔ تو حقیقی سکون اور جو سینہ کھلنے کی طرف جو ہے وہ ایمان اور اللہ کی یاد سے بنتا ہے۔ یعنی حقیقی جو ہمارے سینے کا کھلنا ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب کو یاد کرتے رہنا، اور اسی سے ہمارا سینہ کیا ہے؟ کھلنے کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں۔ 126 کو دیکھتے ہیں ہم۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ یعنی اور یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اوپر کا تسلسل ہے، یہ کنٹینیوشن ہے۔ یہ جو آیت 125 to 126، یعنی یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے یہ آیات ان لوگوں کے لیے واضح کر دی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اوپر جو بھی ابھی کہا گیا، ہم نے جو سنا 125 میں، تو یہاں پر یعنی اللہ کہتا ہے نا، جو چاہتا ہے میں اسی کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کا ہدایت کا راستہ، ایمان اسی کو ملتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے جب تمہیں اللہ کا سیدھا راستہ ملتا ہے تو یہی ہے، یہی ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے یہ آیات ان لوگوں کے لیے، یعنی جو اوپر کی آیات ہم نے پڑھی ابھی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کتنا بھی بتاؤ، کتنا بھی بولو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں
جن کو ذرا بھی اللہ کی باتوں کا علم ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے تڑپ اٹھتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ کی باتیں سننا، یہ تمام حقیقتیں سننا، یہ سب اچھا لگنے لگتا ہے. تو اللہ یہی کہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چاہے گا وہی پائے گا. یعنی اس کے دل میں پہلی چاہت ہونی چاہیے، اور تبھی جا کر اللہ سب کو راہ ہدایت نصیب کر سکے گا، ورنہ بن مانگے کچھ بھی نہیں ملنے کا. سیدھا راستہ یعنی اسلام کا، قرآن کا راستہ، اللہ کا سیدھا راستہ، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو آیت کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سچ اور جھوٹ، ہدایت اور گمراہی کو صاف صاف بیان کیا ہے تاکہ انسان آسانی سے سمجھ سکے. دیکھیں قرآن اب اتنا ہم نے پڑھے، ماشاءاللہ سے 6th چیپٹر پر پہنچ گئے ہم لوگ. تو 6 چیپٹر تک ہم نے آج تک کوئی جو بھی میرا یعنی کنٹینیوسلی جو میرے لیکچرز پہ اٹینڈ کرتا ہے، کہیں بھی آپ کو یہ لگا کہ یہ مشکل ہے سمجھنا، یہ ٹیڑھا ہے سمجھنا، یا مجھے یہ سن کر شک ہو گیا ہے، مجھے کہیں بھی ایسا کسی کو ہوا ہے تو وہ شک لے کر سامنے آ جائے، وہ مشکل لے کر سامنے آ جائے. کیونکہ اللہ کہتا ہے یہاں پر، اللہ جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں یہ صرف اور صرف سچ اور جھوٹ میں فرق کراتی ہیں ہمیں. ہدایت اور گمراہی کیا ہے اس میں فرق کراتی ہے یہ قرآن. یعنی صاف صاف بیان کر دیا ہے تاکہ انسان اس کو آسانی سے سمجھ سکے اور پھر اس کو عمل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ہائی فلاسفیکل تھنگس نہیں بتایا یہاں پر. ہماری دنیا جو چل رہی ہے، زندگی جو چل رہی ہے، چلتے چلتے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، کیا کرنے سے ہمیں دکھ حاصل ہوگا، ہر چیز کو اللہ نے کھلے طور پر بیان کیا ہے. تو ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں بھی ایزیلی فالو کر سکتا ہے. دین اسلام جو ہے ایزیلی فالو کر سکتا ہے. تو یہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف نصیحت لینے والوں کے لیے، جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسی کے لیے ہے. غور کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، ضدی اور مغرور لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یعنی جو سوچتے ہیں کہ اللہ کی ہدایتوں پر ہم چلیں گے، انہی کے لیے آسان ہے یہ راستے. ادروائز جو بھی گمراہ ہیں، جو نصیحت قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، جو ضدی ہیں، جو مغرور ہیں، یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اللہ کی آیتوں کا. وہ اللہ کی آیتیں ان کو ڈیفیکلٹ لگیں گی، سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، سیدھے سیدھی بات بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ وہ خود ٹیڑھے ہیں، خود تکبر میں ہیں، اندھے ہو چکے ہیں تکبر میں، غرور ہے ان کو. کس چیز کا غرور؟ اللہ نوز. وہ اپنی تخلیق بھول چکے ہیں، وہ کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں، خود کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں، اپنی تخلیق کو بھول چکے ہیں. اور غرور گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ یہ اللہ نوز. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے ایسے لوگ کبھی بھی راہ ہدایت نہیں پا سکتے. ایک حدیث ہے یہاں پر میں کوٹ کروں گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑا ہوں. یہ سب جانتے ہیں حدیث، ہمیں تیسری چیز نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے نہیں پکڑ لوگے، یا یعنی ان 2 چیزوں کو تم اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، راہ سے کبھی بھی بھٹکو گے نہیں تم. اور کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ اللہ کی کتاب، ایک قرآن، اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 2 چیزیں ہمیں بس زندگی جینے کے لیے کافی ہے. آپ کا کوئی مسئلہ ہو، ان 2 چیزوں میں ڈھونڈو جا کر. کوئی بھی مسئلہ زندگی کا ہو، کوئی توڑ چاہیے آپ کو، یہ قرآن میں ڈھونڈو، یہ حدیثوں میں ڈھونڈو. تیسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑا ہوں میں نے، جو بھی اس کو تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا.
آگے بڑھتے ہیں 127. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، یعنی ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. کن کے لیے؟ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے لیے. اللہ کے پاس گھر ہے ان کے لیے، وہ جنت ہے، اور وہ ان کا مددگار و کارساز ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں پر اب خوشخبری ہے، جو اللہ کی راہوں پر، اللہ کے راستوں پر چلتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. ہمیں ایسے خبروں سے خوش ہو جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ہم مومنوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے، کہ ہم خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کے لیے جنت میں جگہ بنا کے رکھی ہے، جو وہ اعمال اس دنیا میں کرتے رہے اس کی وجہ سے. تو ہمیں سبحان اللہ، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کے راستوں پر چلنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری سنا رہا ہے. اللہ یہاں پر دار السلام، یعنی دار مطلب گھر، سلام مطلب سلامتی. تو سلامتی والا گھر اللہ نے جنت میں ہمارے لیے قائم کیا ہوا ہے. وہاں نہ کوئی خوف ہوگا ہمارے لیے، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی موت ہوگا. بس راحت ہی راحت ہوگی، سکون اور سکون ہوگا. تو الحمدللہ نا، سب کہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خوشخبری سنا دی ہے. اور رب کے پاس یہ جنت اللہ کے قریب اور اس کی رضا کے ساتھ ملے گی. اللہ کے قریب بھی رہیں گے الحمدللہ ہم لوگ، اور اللہ کی رضا ملے گی، اللہ ہم سے راضی رہے گا، جو سب سے بڑی نعمت ہے. جنت میں سب کچھ ملے گا، جو کچھ ہم انسانوں کو چاہیے، بلکہ ہم تصور بھی نہیں کریں گے اور نہ کر سکتے ہیں کہ جنت میں ہمیں کیا ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے بڑی نعمت اگر ہمیں جنت میں ملنے والی ہے تو وہ ہے اللہ کی بلیسنگز. کیا ہے؟ اللہ کی بلیسنگز ہے، اللہ کی رحمت ہے. وہ ہر کسی کو اللہ کی رضا جس کو بولتے ہیں، اللہ راضی ہوگا ہم سب سے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت میں جنتیوں کو ملنے والی ہے. اور دنیا میں بھی اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو سب سے امتحان دینے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے. دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اللہ، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، دنیا اتنی ملے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے. ہماری ڈیسٹینی بولتے ہیں نا، ہماری قسمت جس کو بولا جاتا ہے، ہماری تقدیر جس کو بولا جاتا ہے، وہ لکھی ہے اللہ نے کہ میں دنیا میں اتنی رزق پاؤں گی، مرنے تک، آخری سانس تک تو میں وہ پا کر ہی رہوں گی، چاہے دنیا کتنا بھی اس رزق کو روک لے. یعنی جو اللہ نے دیا ہے، لکھا ہے میرے لیے، وہ میں پا کر ہی رہوں گی آخری سانس تک. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو اللہ کیا آخرت میں دیں گا وہ ہمیشہ کا ہے، لیکن دنیا میں بھی تھوڑا بہت دیں گا جو لکھا گیا ہے وہ ہمیں ملے گا. اور اللہ کہتا ہے آخرت میں بھی وہی ان کے دوست محافظ ہوگا. یعنی اللہ ہم سب کا کیا ہوگا؟ دوست بھی ہوگا، محافظ بھی ہوگا. تو یہاں پر جنت میں محض دعوے سے نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے ملے گی. جنت کیسے ملے گی؟ ایمان صالح، نیک ایمان، ہمارا ایک مضبوط ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں حدیث ایک مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنتوں سے فرمائے گا اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک یا ربنا. اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اور زیادہ نعمت نہ دوں؟ یعنی سب کچھ دے دیا اللہ نے جنتیوں کو، ہر چیز دے دی، لیکن پھر بھی اللہ آ کر کہے گا کیا تمہیں وہ نعمت نہ دوں؟ تو وہ سب کہیں گے وہ کیا چیز زیادہ ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنا کچھ تو اللہ نے دیا، اب اور کیا دینا چاہتا ہے اللہ ہمیں؟ تو آپ نے ہمیں جنت دی، جہنم سے بچا لیا، یہ سب کچھ تو ہو گیا. تو اللہ کیا فرمائے گا جانتے ہو؟
میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اب. دیکھیے آج آج دنیا میں ہم جی رہے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، پھر ہم غلط کرتے ہیں اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. تو اللہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ صرف اور صرف راضی رہے گا، ہم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکے گا. تو یہ چیز اللہ نے یہاں پر بتا دی ہے. آگے چلتے ہیں 128. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی وہ ہم سب کو ایک طرف اکٹھا کرے گا، وہ دن جہاں پر ہمیں حشر کے میدان میں جمع کرے گا. یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حکیم علیم. یعنی اور یاد کرو جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا. ہاں، جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا وہ دن یاد کرو تم. اور فرمائے گا اے جنات کے گروہ، یعنی جنت جو ہیں، جنات کے گروہ سے کہے گا تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا. یعنی جنات دیکھیں آج انسانوں سے دوستی کرتے ہیں بہت سارے، پتہ ہے آپ سب کو پتا ہوگا. جنات انسانوں پر آ بھی جاتے ہیں، ان پر قابض بھی ہو جاتے ہیں. جنات انسانوں کو اپنے کنٹرول میں بھی کرتے ہیں. مطلب کبھی تو اچھے رہتے ہیں، کبھی تو ستاتے ہیں، بہت بہت زیادہ ستاتے ہیں انسانوں کو جنات. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم نے بہتوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا، اور ان کے انسان دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنی اس مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اللہ فرمائے گا آج ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق. بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے. ربکا ان ربکا حکیم علیم. یعنی یہاں پر جن اور انسان کے بارے میں اس آیت میں 121 میں بتایا گیا. قیامت کے دن جنات اور انسان دونوں کو جمع کیا جائے گا. کیوں؟ وہ جنات بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں، تو سب کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جمع کرنے والا ہے. اور جنات نے انسانوں کو بہکا دیا تھا، رائٹ، یہ ہم جانتے ہیں. اور انسانوں نے بھی ان کے وسوسوں کا اور گمراہی سے فائدہ اٹھایا تھا. یعنی جنات نے انسان کو بہکایا تھا، اپنے کنٹرول میں کرا تھا، اور انسانوں نے بھی کیا کیا تھا؟ ان جنات کے وسوسوں سے فائدہ اٹھایا تھا، یعنی دنیا کا فائدہ اٹھایا تھا. جیسے یہ جو ہوتا ہے نا جادوگری جو چلتی ہے جنات کی، بدکاریاں جنات کے، شرک جو کرتے ہیں ہم، طاقت اور دنیاوی خواہشات، یہ تمام وسوسے ڈال ڈال کر جنات نے کیا کرے تھے؟ لوگوں کو بھٹکائے تھے. تو اس میں جو آیا ہے اس آیت میں ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، یعنی جنات کو یہ فائدہ ملا کہ انسان ان کی عبادت کرتے، رائٹ، جنات کی عبادت کرتے. آج بھی آپ پائیں گے جنات کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو، اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں لوگ، جا کر جنات سے مدد مانگتے ہیں اور ان کے تابع بھی ہو جاتے ہیں، یعنی پورے انہی کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں جنات کے. تو انسان کو کیا فائدہ ملا؟ جنات کا فائدہ پتہ چلا نا کہ انسان ان کے کنٹرول میں آ گیا پورا کے پورا. اور انسانوں کو کیا فائدہ ملا؟ وہ جنات کے ذریعے دنیا کے کام نکلواتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جاؤ اس فلاں بابا کے پاس، آپ کی چوری ہوئی نا آپ کے گھر پہ، جاؤ فلاں بابا نا، اس کے بدن پر کوئی آتا ہے، کوئی جن آتا ہے، وہ سب بتا دیتا ہے حقیقت، آپ کا کہاں کون چور آیا تھا، کس نے چرا کے لے کے گیا. اور ہم چلے جاتے ہیں، ہم سب چلے جاتے ہیں ایسے باباؤں کی طرف. کیوں؟ انہوں نے جنات کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوتا ہے اور جنات سے کام لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے.
یہ جھوٹ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جنات نے انسان پر کنٹرول کر کے فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے جنات سے کام لیا، اپنی دنیا کے کام نکالے اور ان کے ذریعے سے اپنی طاقت دنیا کو دکھائی اور اپنا دنیا کا جو بھی فائدہ ہے انہوں نے اٹھایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مدت تک پہنچ گئے، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ مدت تک پہنچ جانا مطلب ان کی زندگی کا جو ایک ٹائم تھا، پیریڈ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت آ گئی، یعنی قیامت کی بات ہے، قیامت کے دن کی بات ہے۔ تو انجام کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوگا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہی ٹھکانہ ہے، یعنی دونوں گمراہ، انسان اور جنت، جنات بھی گمراہ، انسان بھی گمراہ، جہنم میں ہوں گے، سوائے ان کے جن پر اللہ خاص فضل کرے گا۔ یعنی کچھ ہوں گے انسان جن پر اللہ خاص فضل کرے گا، دیٹ مینس اللہ نوز وہ انسان کیسا تھا، یا اس نے کوئی اچھائی کری تھی دنیا کے لیے، یہ اللہ نوز۔ اوکے، تو اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جن پر اللہ فضل کرے گا، اپنا مدد کرے گا۔ اور اللہ کا کیا ہے فیصلہ؟ ہمیشہ عدل اور حکمت پر ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے نا، ہر چیز وہ جانتا ہے، اس لیے اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر ہوگا۔ ایک حدیث یہاں پر ملتی ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیث ہے۔ ہمارے رگوں میں شیطان خون کی طرح بھاگ رہا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی خطرناک بات ہے، یہ حدیث جو ہمیں بتا رہی ہے۔ یعنی جنات اور شیاطین جو ہیں انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان سے دور ہوتے ہیں وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اور سبق کیا ہے ہمارے لیے یہاں؟ انسان اور جن اگر گمراہی میں ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں تو دونوں کا انجام جہنم ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر انسان اور جنات ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو دیٹ مینس دونوں بھی جہنمی ہیں۔ اور دنیا کے وقتی فائدے کے لیے شیطان یا جنات کی پیروی کرنا آخرت میں بڑے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اور تیسرا، اصل کامیابی اللہ کی ہدایت کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی ہدایت پر چلنا ہے، نہ کہ دنیا کے فائدے دیکھنے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ دنیا کا اچھا ہوا تو کچھ بھی کرنے کو ہم چلے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ جن ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمیں اگر دنیا کا فائدہ ملتا ہوگا تو ہم ان کے پاس بے جھجک چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے وہ شیطان، وہ جنات ہیں، جنات اس کے پر جن آتا ہے، سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا ہے؟ میرا دنیا، میری کھوئی ہوئی چیز وہ جن ڈھونڈ کے دے گا۔ میرے گھر میں اگر کوئی لٹیروں نے لوٹ کے گیا تو وہ سامان مجھے وہ جن بابا دیں گے، ڈھونڈ کر دیں گے، تو ہم چلے وہاں پر۔ تو یہ فائدہ اگر ایسا ہم اٹھائیں گے تو اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا کے فائدوں میں اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ لاسٹ ہمارا یہاں پر 129، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب جنات کا انسانوں کا تال میل اللہ نے بتانے کے بعد کیا کہا کہ ظالموں کی دوستی کراتا ہے کون؟ اللہ کراتا ہے کہ تم لوگ خوب دوستیاں نبھاؤ دنیا میں اور پھر آ جاؤ میرے پاس۔ تو دنیا میں بھی ظالم اور گنہگار لوگ ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کے کام اور دلچسپیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ برے ہی ہوتے ہیں اور برائی میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور برے ہی دوست ان کو اچھے لگتے ہیں۔ اور ان کی اعمال کیا ہیں؟ وہ خود گناہ اور ظلم کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اللہ انہی جیسے ساتھی بھی دے دیتا ہے، یہ جیسے ہیں ویسے ساتھی بھی دے دیتا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع
गुनहगारों को नसीब नहीं होता। देखिए, कोई भी अगर नेक लोगों में बैठ जाता है, एक 10 दिन 20 दिन 40 दिन जैसे भी, उसके पर नेक लोगों का असर जरूर होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों को, ऐसे बुरे लोगों को नेक लोगों का साथ भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता ही नहीं कि वो नेक बने। बिकॉज अल्लाह ने उन्हें देख लिया, अल्लाह ने उन्हें परख लिया, अल्लाह ने उन्हें मौके भी दिए कि वो लौट आए, लेकिन वो लौट नहीं आते हैं। फिर अल्लाह रास्ता बंद कर देता है, दरवाजे बंद कर देता है। तो यही अल्लाह कहता है। तो कयामत के दिन भी क्या है, जालिमों को उनके जैसे ही साथी मिलने वाले हैं जहन्नम के अंदर। जहन्नम में ये मस्त रहेंगे सब, उनके साथी। दुनिया में भी जो साथी थे वो जहन्नम में भी उनके साथी रहेंगे। तो एक हदीस का यहाँ मफहूम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी अपने दोस्त की दीन पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। एक इंसान ना, उसका दीन उसके दोस्त पर होता है। यानी अगर वो दोस्त कैसा है, अगर वो दोस्त मोमिन है, तो फिर आपका भी जो आपकी भी जो ईमान है, आपका भी जो दीन है, वो मोमिन, वो किरदार आप अपनाएंगे। यानी लिहाजा देखना यह है कि हम किससे दोस्ती करते हैं। अच्छाई से दोस्ती करते हैं कि ये शैतानों से दोस्ती करते हैं। तो ऑलवेज हमारा एटमॉस्फेयर, अपना सराउंडिंग, अपनी दोस्ती, ये तमाम चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके अखलाक हमारे अंदर आ जाते हैं। उनके साथ अगर हम एक अच्छों के साथ उठते बैठते हैं, तो फिर हम भी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज कोई दुनिया परस्त लोग हैं, दुनिया चाहने वाले लोग हैं, और दुनिया के कंपटीशन में लोग जी रहे हैं, उसमें बिलफर्ज आप जाकर दोस्ती करते हो, तो फिर आप भी उस कंपटीशन में लग जाएंगे। आप भी दुनिया पाने के चक्कर में अल्लाह को भुला बैठेंगे। यही अल्लाह की हदीस ये कहती है कि डिपेंड कि तुम्हारे दोस्त कौन हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, उसके ऊपर तुम्हारा दीन डिपेंड करता है। यानी जैसी संगत होगी वैसा ही हमारा अंजाम होगा। जैसे कहते हैं ना, इतर की दुकान पर जाकर बैठो, खरीदो भी नहीं, लेकिन पता चलता है कि आप इतर की दुकान पर गए थे। बस खुशबू आपके बदन से आना शुरू हो जाती है। जाकर बैठने से बस, खरीदी भी नहीं। वैसे ही कोयले की खान में जब जाकर आओ आप, तो कोयला आपके बदन से नजर आएगा। काली कोयले की जो रंगत है वो आपके बदन पर, आपके कपड़ों पर नजर आएगी। आपने किया कुछ नहीं, आप बस कोयले की खान के तरफ गए थे बस। तो ये चीज हमारे रिश्ते पर है, हमारी दोस्ती पर है कि हम कैसी दोस्ती बनाते हैं और किससे ज्यादा लगाव रखते हैं। और वही आपके दीन में आ जाएगा, आपके कल्चर में आ जाएगा, आपके कैरेक्टर में आ जाएगा। तो सबक क्या है हमारे लिए यहाँ पर? बुरे अमाल इंसान को बुरे साथियों के साथ मिला देते हैं। अगर आप बुराई को चाहते हैं तो नेचुरली आपके दोस्त, तमाम बुरे दोस्त आपको मिल जाएंगे। और अच्छे और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे सब दोस्त अच्छे होने चाहिए, नेक होने चाहिए। ऐसे दोस्त होने चाहिए जहां पर जाकर हमें अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह की इबादतें याद आ जाए, अल्लाह के लिए मर मिटने का याद आ जाए, अल्लाह की चाहत याद आ जाए। ऐसे दोस्त हमें बनाना चाहिए। जो जैसा अमल करेगा अल्लाह उसी के मुताबिक इसके साथी बना देगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 14 15 रुकू मुकम्मिल हो चुका है, कि जो आखिर में था कि हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। तो आज भी हमारे लिए जो सबक, बहुत सारे सबक मिले हैं यहाँ पर। अल्लाह से ये दुआ करते चलें कि अल्लाह हमें सिर्फ कहने और सुनने की नहीं,
بلکہ ان تمام کہنے جو بھی سنا ہے ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔